اب نیت پہ بھی اور سہولت دی کہ نیت جو ہے نا، نماز کی نیت جب آدمی باندھتا ہے تو نیت میں یہ سہولت دی کہ ایک تو آج کل مشہور ہے کہ نیت کرتا ہوں نماز سے امام کے اور منہ میرا قبلے کی طرف، اور خدا جانے کیا بہت لمبی گردان ہے نا، وہ ضروری قرار دی جاتی ہے اس حد تک کہ امام کھڑا ہے رکوع میں چلا گیا اور وہ نیت ہی باندھ رہا ہے، وہ اتنی لمبی چوڑی گردان کر رہا ہے۔ فقہا کہتے ہیں یہ کچھ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، نیت کے لیے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، دل نیت کہاں کا کام ہے؟ دل کا، تو دل میں نیت ہو تو معتبر ہو گئی۔ یہاں تک فقہا نے کہہ دیا کہ ایک آدمی نماز کی نیت سے گھر سے نکلا تھا مسجد میں، تو جب نکلا تھا اس وقت اس کی نیت یہی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب بیچ میں خیالات آ گئے پتہ نہیں کیا 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 کیا، یہاں تک کہ نماز تو پہنچ گئی اللہ اکبر۔ اس وقت وہ خاص نیت کا استحضار نہیں ہوا جو پہلے کی تھی، تو پہلی والی نیت بھی معتبر ہے، وہ بھی معتبر ہے، اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو فقہا جو ہیں وہ جب حکم لگاتے ہیں تو سارے انسانوں کی نفسیات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر، کہ ہم کوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں کرتے، لہذا وہ ادنا سے ادنا درجے کو کہتے ہیں کہ مثلا یہ حاصل کر لے تو، فقہا وہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن طریقت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا تجھے کسی سے فتویٰ لوگے تو ہو جائے گی نماز تمہاری، باطل نہیں کہتے ہم اس کو، فاسد نہیں کہتے، تمہیں تارک نماز نہیں کہیں گے کہ نمازی نہیں ہے، نمازی ہو، لیکن روح اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ یہ خشوع اول سے لے کر آخر تک نہ ہو۔ تو طریقت وہ طریقہ بتاتی ہے اس بات کا کہ خشوع کس طرح حاصل ہو، اس میں افراط تفریط سے بھی بچاتی ہے، اعتدال کا راستہ بتاتی ہے۔ زبان پر چڑھا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کون سی صورت پڑھی کون سی نہیں پڑھی، تو اس غفلت سے اپنے آپ کو نکالو۔ پہلی مشق یہ ہے کہ الفاظ نماز کی طرف دھیان کو لگانے کی کوشش کرو۔ اس کوشش میں کسی وقت بھٹک بھی جائے گا، کہیں اور چلا گیا، پھر واپس آ جاؤ اسی الفاظ کی طرف، پھر بھٹک گیا پھر واپس آ جاؤ۔ اگر یہ کوشش کرتے رہو گے اور غفلت میں سے اپنے آپ کو نکالو گے تو رفتہ 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 وہ بھٹکنے کے واقعات کم ہو جائیں گے اور دھیان کے اس کی طرف لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرات صوفیاء کرام، وہ جانتے ہیں ہماری حقیقت بھی کہ ان کو اگر ابھی کہہ دیا کہ تم ویسی عبادت شروع، لہذا اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں، جبکہ فقہا نے اتنی سہولت دے رکھی ہے کہ پہلے سے جو نیت تھی وہی معتبر چلتے رہی، لیکن صوفیہ جو ہے وہاں سے شروع کرتے کہ بھئی یہاں سے تم آغاز کرو، بسم اللہ کرو، اور پھر رفتہ رفتہ جب یہ غفلت دور کرو، بس والی بات یہ ہے، غفلت دور کرو، بلا پرواہی دور کرو۔ نماز میں کھڑے ہو تو ایک مرتبہ، اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے دعا کر لو، یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اخلاص کی اور خشوع کی توفیق عطا فرما، دعا کر لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس نیت سے پڑھ لو، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔
بس آج اتنا ہی سبق. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.